أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ ہفتے بروز جمعہ اور ہفتہ کو لندن میں جماعت احمدیہ انگلستان کا دوسرا 2 روزہ جلسہ سالانہ منعقد ہوا تھا۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں انگلستان کے جلسہ سالانہ کا افتتاح جرمنی سے کیا تھا، لیکن خود میں جلسہ سالانہ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب جلد ہی جلسہ سالانہ UK کی کارروائی YouTube پر سن لیں گے۔ اب میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، بدقسمتی سے ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان مفکرین فلسفہ یونان سے مرعوب ہو گئے تھے۔ انہوں نے یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر مذہب کو اسی رنگ میں ڈھالنا چاہا۔ بعض ان میں نہایت منطقی استدلال کرنے والے بزرگ بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ یونانی فلسفہ سے اس قدر مرعوب تھے کہ انہوں نے مذہب کو یونانی فلسفہ کے تابع کر دیا۔ جہاں مذہب اور یونانی فلسفہ کا تضاد نظر آیا، وہاں مذہب کی تعویل کر کے اسے اس فلسفہ سے تطبیق دینی چاہیے۔ گویا افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ کو انہوں نے صداقت کا معیار قرار دے دیا۔ الکندی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد کا سارا فلسفہ اسی محور پر گھومتا ہے۔ یہ سب مسلم عقائد کو افلاطون اور ارسطو کے افکار سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان بزرگوں کی نیت نیک تھی، وہ اسلام کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن یونانی فلسفہ کا رعب ان کے دلوں پر اس قدر تھا کہ ان کے نزدیک قرآن کی صداقت اسی طرح ثابت ہو سکتی تھی کہ وہ افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ کی کسوٹی پر پورا اترے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے بڑی جرأت سے افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ کی اغلاط کو تشت از بام کیا اور ان کے مسلمات سے فائدہ اٹھا کر یونانی فلسفہ سے دین کی خدمت لی۔ علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش کر کے اسے معقولیت کا رنگ دیا۔ انہوں نے مسلم عقائد کی معقولیت ثابت کرنے کے لیے یونانی فلسفہ سے کام لیا، مگر فلسفہ کو مذہب کے تابع رکھا۔ جہاں مذہب اور فلسفہ میں تضاد پیدا ہوا، وہاں مذہب کی سچائی اور فلسفہ کی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ اپنے زمانہ یعنی 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اور ایک مجدد یا مصلح کا یہی کام ہوا کرتا ہے
کہ وہ اپنے زمانہ کی فلسفہ پر اگر وہ اسلام کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے تو مذہب کو غالب کر دکھائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب جو فلسفہ کی ہے اس کا نام ہے تحافۃ الفلاسفہ۔ 19ویں صدی کے زمانے نے سامعین کرام ایسا پلٹا کھایا کہ فلسفہ کی جگہ تجربی سائنس نے لے لی۔ اب لفظی جنگ کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جدید طبعی سائنس ہر چیز کا ثبوت مسلمات عقلی اور تجربات و مشاہدات سے مانگتی تھی۔ اس سائنس کے مقابلہ کے لیے سر سید احمد اور ان کے ہمنوا بزرگوں کا وجود ظہور میں آیا۔ ان بزرگوں نے مذہب کو سائنس کا رنگ دینا چاہا، لیکن وہی ٹھوکر کھائی جو پہلے مسلمان مفکرین یونانی فلسفہ کے مقابلے پر کھا چکے تھے۔ انہوں نے مذہب کو سائنس کے تابع کر دیا، اور جہاں مذہب اور سائنس میں تضاد نظر آیا وہاں مذہبی عقائد کی تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ مغربی سائنس میں مادیت کا رنگ غالب تھا اور یہ روحانیت کی منکر تھی۔ اب یہ نیا علم الکلام جو سر سید احمد خان اور دیگر بزرگوں کے ذریعے ظہور میں آیا، اس نے مذہب کی روحانیت کو مادیت میں بدل دیا۔ مادہ کو ازلی و ابدی سمجھ لیا گیا، دعا کا انکار ہو گیا، اور نبوت محض ایک فطری ملکہ سمجھ لی گئی۔ وحی و الہام کو شاعر کی شاعری کی طرح دل سے اٹھنے والے خیالات کا نام دے دیا گیا، اور ملائکہ کو مادی قوتوں کا نام دیا گیا۔ معجزات سے انکار اور جنت و دوزخ بھی محض لفظی گھورک دندہ بن گئے۔ ان میں کوئی حقیقت نہ رہی اور انہیں محض دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے سمجھ لیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی تنزلی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے یوں کھینچا ہے: وہ تقویم پارینہ یونانیوں کی، وہ حکمت کے ہے ایک دھوکے کی ٹٹی، یقین جس کو ٹھہرا چکا ہے نکمی، عمل نے جسے کر دیا آ کے ردی، اسے وحی سے سمجھے ہیں ہم زیادہ، کوئی بات اس میں نہیں کم زیادہ، زبور اور توریت و انجیل و قرآن بالاجماع ہیں قابل نسخ و نسیاں، مگر لکھ گئے جو اصول اہل یوناں، نہیں نسخ و تبدیل کا ان میں امکان، نہیں مٹتے جب تک کہ آثار دنیا، مٹے گا کبھی کوئی شوشہ نہ ان کا، نتائج ہیں جو مغربی علم و فن کے، وہ ہیں ہند میں جلوہ گر 100 برس سے، تعصب نے لیکن یہ ڈالے ہیں پردے کہ ہم حق کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، جمی ہیں دلوں میں ارسطو کی رائیں، جو اب وہی اترے تو ایمان نہ لائیں، اب اس فلسفہ پر ہیں جو مرنے والے، شفا اور مجستی کا دم بھرنے والے، ارسطو کی چوکھٹ پہ سر دھرنے والے، فلاطون کی اقتدا کرنے والے، وہ بس تیلی کے بیل سے کم نہیں ہیں، پھرے عمر بھر اور جہاں تھے وہیں ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے دینی علماء کے پاس کفر کے فتاوی کے علاوہ اور تھا کیا؟ وہ سر سید احمد خان اور ان کے ہم نوا بزرگوں کو نیچی کا خطاب دے کر اور ان پر کفر کے فتوے لگا کر بیٹھ گئے۔ ان حالات میں وقت کی پکار یہ تھی کہ کوئی ربانی مسلح آئے جو روحانیت کا علمبردار ہو، وہ دین اسلام اور فلسفہ کی جنگ میں اسلام کو غلب کر دکھائے اور فلسفہ سے خدمت دین کا کام لے۔ 1880 میں وہ زمانہ تھا جب مذہبی جوش و خروش عروج پر تھا۔ مختلف مذاہب کے پیروکار باہم دستوں گریباں تھے۔ آریہ سماج، برہمو سماج، عیسائی زور میں تھے اور ان کے مبلغین نے دین اسلام پر چڑھائی کی ہوئی تھی۔ علماء اسلام مسلمانوں کو باہم لڑوانے
اور کافر بنانے میں اس قدر مصروف تھے کہ علمی رنگ میں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس نہ وقت تھا اور نہ ہی علم۔ دن رات مقلد اور غیر مقلد، حنفی اور وہابی کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی بنا رہے تھے۔ غرضے کے چاروں طرف تکفیر کا بازار گرم تھا۔ تکفیر بازی اور دائرہ اسلام سے اخراج کا اس قدر زور تھا کہ بقول مولانا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی مرحوم، اگر علماء کے تمام کفر کے فتووں کو جمع کر کے دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کی اس دگرگوں حالت کو حالی مرحوم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی و شافی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مقلد کرے نا مقلد پر لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم۔ کرے کوئی اصلاح کا گر ارادہ تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ، جسے ایسے مفسد سے ہو استفادہ، رہے حق سے ہے برطرف اس کا زیادہ، شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں، ہیں مردود شاگرد و استاد دونوں۔ سامعین کرام، اگر اس دور میں کوئی مذہب بے سہارا تھا اور کوئی نبی لا وارث، تو پھر یہ اسلام اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ مسلمانوں کے اس سیاسی اور مذہبی تنزل کے دور میں آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کو یاد فرمایا، اور حدیث ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو 14ویں صدی کے سر پر تجدید دین کی خاطر کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام کسی پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نہ کسی ملا خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ بچپن سے ہی انتہائی کم گو، سلیم الفطرت اور تقوی شعار تھے، اور شروع سے ہی دنیا سے عدم دلچسپی اور گوشہ نشینی کی طرف رجحان تھا۔ آپ علیہ السلام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی محبت میں بھی فنا تھے۔ ویسے تو آپ مذاہب باطلہ کی تردید میں ہوش سنبھالتے ہی لگ گئے تھے، لیکن سب سے پہلے آپ کے علم الکلام کی جدت اور زور کا مظاہرہ، جس سے اپنے اور غیر سب حیران ہوئے، آپ کی مشہور و معروف تصنیف براہین احمدیہ تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد ہفتم نمبر 6 صفحہ 169 تا 170 پر لکھتے ہیں، یہ کتاب یعنی براہین احمدیہ، یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں کوئی شائع نہیں ہوئی، اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ و برہم سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکر الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔
سامعین کرام، برہائن احمدیہ کی تصنیف کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور آپ نے ہر قوم کے لوگوں کو دعوت اللہ دی۔ آپ نے فرمایا اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجز اسلام اور کوئی زندہ نبی نہیں بجز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو یہ دعوت بھی دی کہ اگر کسی کو دین اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے دین اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی قصبہ قادیان کے اہل حنود کی رگ حمیت بھی پھڑکی اور انہوں نے ایک خط حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی خدمت میں لکھا۔ وہ یعنی قادیان کے عاریہ بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 لکھتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیاں بیان کرتے ہیں جو ہم طالب حق صادق ہیں۔ کسی قسم کا شر اور اناد جو مقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشر کو حاضر و ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائی ستمبر 1885 سے شمار کیا جاوے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ یہ سامعین کرام عاریہ جو تھے قادیان کے، انہوں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ قصبہ قادیان کے اہل حنود کی اس درخواست کے جواب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 95 لکھتے ہیں، آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو عشرہ کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدائے قادر و مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مدت سے ارادہ تھا کہ آپ کسی جگہ 40 دن متواتر عبادت الہی اور دعا میں گزاریں جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ آپ کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 62 روایت نمبر 88 پر یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ آپ اس چلہ کی خاطر جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری، حضرت شیخ حامد علی صاحب اور میاں فتح خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ ہوشیارپور پہنچ کر آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے بذریعہ اشتہار یہ اعلان فرمایا کہ 40 دن تک کوئی شخص مجھے ملنے نہ آوے۔ اسی دوران جب ایک دن مولوی عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا پہنچانے کے لیے اوپر گئے تو حضور اسلام نے آپ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں مجھ پر بڑے بڑے خدا کے فضل کے دروازے کھلے ہیں
اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے. اگر ان کو لکھا جائے تو کئی بار کھو جائے. یہ بھی سیرت المہدی جلد اول صفحہ 62 روایت نمبر 88 ہے، پر آپ یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ 40 روز کے بعد حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار لکھا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلم موعود کی عظیم و شان پیشگوئی بھی آپ نے لکھی تھی، جو کہ درج ذیل ہے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں: خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ نے اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ الہامی الفاظ. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں: سو تجھے کچھ میں عبارت چھوڑتا ہوں تاکہ مجھے وقت دوسری باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے وقت مل جائے. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائی، کأن اللہ نزل من السماء. جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امر مقضیہ. یہ مشہور جو الہامی پیشگوئی ہے جماعت احمدیہ میں، پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور یہ تذکرہ جو ہے موجودہ 4تھا ایڈیشن جماعت احمدیہ قادیان نے شائع کیا ہوا. اس کے صفحات 109 تا 111 پر یہ الہامی پیشگوئی موجود ہے. ایسے ہی مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102 پر یہ الہامی پیشگوئی پڑھی جا سکتی ہے. سامعین کرام، اس پیشگوئی کو دیکھنے سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے. بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ بشارت دیے گئے لڑکا اور ذکی غلام دونوں ایک ہی وجود ہے. میں دوبارہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. بظاہر اس طریقے سے یہ الہامی عبارت چلتی ہے کہ اس سے ایک تھوڑا سا تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. اور آگے اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. سامعین کرام، اسی وجہ سے ملہم نے اس الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت، یعنی یہ جو تاثر ملتا ہے پیدا ہوتا ہے اس الہامی الفاظ سے، اسی کے مطابق اس تاثر کے نیچے ملہم نے اس الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جو بجی اور پاک لڑکا ہے
شروع میں اللہ فرماتا ہے ایک بدی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ ذکی غلام بھی وہی ہے، یعنی اس تاثر میں انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھا. یہ ملہم کا سامعین کرام صرف اجتہاد تھا، حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ایک وجود کے بجائے 2 وجود تھے. یعنی یہ جو ہے نا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، آگے سٹاپ ہے، یہ ایک وجود ہے. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ دوسرا وجود ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ملہم نے جب اس الہامی پیشگوئی کے سب سے پہلے اشاعت کے لیے بھیجا تو ملہم نے اس تاثر کے نیچے، یعنی کہ یہ جو وجی اور پاک لڑکا ہے یہی ذکی غلام ہے، اس کے تاثر کے مطابق انہوں نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. اور پھر آگے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ساری زندگی ملہم جو ہے اس لڑکے کو، یعنی وہ ذکی غلام کو لڑکا سمجھتے ہوئے ساری زندگی اپنی اولاد میں وہ ڈھونڈتے رہے. جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ذکی غلام ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا. اس کی آگے تفصیل میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. سامعین کرام، اور اس طرح یہ مفصل الہامی پیشگوئی جو تھی جو ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو کہ ملہم ایک پیشگوئی سمجھ بیٹھا. یعنی یہ ان دونوں وجودوں کو، ایک لڑکا اور ذکی غلام کو، ملہم جو تھا آغاز میں ایک وجود سمجھ بیٹھا، بھی ایک ہی وہ لڑکا ہی ہے، ذکی غلام بھی وہ لڑکا ہے. جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 4 دسمبر 1888 کے خط میں، یہ جو خط ہے بحوالہ مکتوبات احمد جلد 2 صفحات 74 تا 75 پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. حضور صاحب لکھتے ہیں اپنے خط میں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے. اور بعد کا فقرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا. ان الفاظ کے آگے جا کر اسی خط میں حضور صاحب لکھتے ہیں، 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو لڑکے کی بابت تھی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا. اب یہ جو 2 میں پیش کر رہا ہوں حضور صاحب کے اقتباسات، ان دونوں بیانات کے ہوتے ہوئے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی 2 وجودوں کی بجائے ایک وجود پر مشتمل تھی؟ ہرگز نہیں، 2 وجود تھے. یہ قادیانی حضرات بعض جو واویلا کرتے رہتے ہیں اس عاجز کے بارے میں کہ خاکسار حضور صاحب کی اجتہادی غلطیوں کی بات کرتا رہتا ہے، تو واضح رہے کہ وہ خود فرماتے ہیں، یعنی حضور صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں اجتہادی کر سکتا ہوں، اور انبیاء سے اجتہادی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر اسی خط میں وہ فرماتے ہیں، صفحہ 74 پر لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ عاجز اجتہادی غلطی سے اس خیال میں پڑ گیا تھا کہ غالباً یہ لڑکا مسلم موعود ہوگا جس کی صفائی باطنی اور روشنی استعداد اور تطہر اور پاکیزگی کی اس قدر تعریف کی گئی ہے، مگر اجتہادی غلطی کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ نفس الہام پر کوئی دھبا لگ سکے. بعد ازاں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لڑکا تھا اس کے متعلق سب سے پہلے بشیر احمد اول پیدا ہوا،
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ عاجز اجتہادی غلطی سے اس خیال میں پڑ گیا تھا کہ غالباً یہ لڑکا مسلم موعود ہوگا. یہ لڑکا جو تھا یہ بشیر احمد اول کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو وفات دے کر 15 ماہ زندہ رہا وہ لڑکا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر لیا اپنی کسی حکمت کے تحت، اور ساتھ ہی اس لڑکے کی مسیل کی بشارت دے دی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ایک جگہ پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام معبود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا. یخلق من یشاء، تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ. اسی طرح سر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے میں وفات کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے ایک اور لڑکا دوں گا، ایک دوسرا بشیر دوں گا. تو وہاں پر بھی دوست سامنے پڑھ سکتے ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بشیر اول فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا اس وقت کہ یہ جو لڑکے سے متعلقہ پیش ہوئی ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. یہ جو ایک لڑکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی. لڑکا آیا، مہمانوں کی طرح رہ کر پھر واپس اٹھا لیا گیا، یہ پیش گوئی کا حصہ ختم ہو گیا. جبکہ ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کھولا، یہ اللہ نے اس عاجز پر یہ باتیں کھولی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے رہے یا انہوں نے سمجھ لیا کہ پیش گوئی میں ایک لڑکا جو تھا وہ اپنے پیدا ہوا، اللہ نے وفات کر لیا، وہ مہمان کی طرح رہ کر چلا گیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرا جو ذکی غلام تھا اس کو اپنا لڑکا سمجھتے رہے، اور اپنی زندگی کے آخر تک وہ اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اور اسی ذکی غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم موعود کا نام دیا تھا. میں اس تفصیل کو یہاں پر چھوڑتا ہوں، آگے میں بات کرتا ہوں. اور یہ جو باتیں ہیں میری کتاب میں اور میرے دیگر مضامین میں کثرت سے ان کا ذکر ہوا ہے. تو آج میں ان باتوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی یا کسی ولی کو بشارت ہوتی ہے، وہ جو مبشر ہوتا ہے اس پیدائش کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ ایک قطعی بات ہے جس کو انسان آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذہن میں رکھیں. قرآن کریم سے ثابت ہے سامعین کرام کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ بیٹا اس بشارت کے بعد پیدا ہوا. مزید برآں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بشارت قرآن کریم کے مطابق ہمیشہ مبشر وجود کی پیدائش کی ہوا کرتی ہے، نہ کہ اس کے دعویٰ کی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 8، 9 اور 10 میں اس طرح فرماتا ہے: یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا.
سورت مریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زکریا یقین ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا. اس نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے میرے رب میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ گیا ہوں. اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور یقین میں تجھے بھی تو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ چیز نہیں تھا. یہ سامعین کرام یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے مطابق پھر اس بشارت کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کی بشارت کے بعد ان آیات سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ بشارت ملنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں، یہ باتیں بتا رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ بشارت کے وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارت کے بعد وہ پیدا ہوئے اور نبی بنے. اسی طرح سورت مریم کی آیات نمبر 20، 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کالا انما انا رسول ربک لأہبک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں. اس نے کہا یعنی مریم نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتہ کہتا ہے اسی طرح ہے جیسا تو بتا رہی ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، ہم اسے یعنی ذکی غلام کو پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں. یہ ایک طے شدہ امر ہے. اس بشارت کے بعد جب فرشتہ نے حضرت مریم یعنی حضرت موسوی سلسلے کی جو حضرت مریم علیہ السلام تھی اس کو جب فرشتہ نے یہ بشارت دی اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے گھر میں پیدائش ہوئی. ان آیات سے بھی سامعین کرام یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بشارت کے وقت حضرت مریم السلام کا یہ کہنا کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بشارت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور نبی بنے تھے. مذکورہ بالا سامعین کرام یہ جو آیات ابھی میں نے دو پڑھی ہیں آیات کے حصے، یعنی ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، ان آیات میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارتیں دی گئی تھی، اور بشارت کے وقت ان دونوں نبیوں میں سے کوئی بھی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا، بلکہ بشارتوں کے بعد یہ دونوں جو نبی تھے بننے والے تھے آئندہ زمانے میں نبی بنے تھے ان بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے.
میں نے یہاں صرف 2 نبیوں کی مثالیں دی ہیں، جبکہ قرآن کریم میں 8 جگہ پر یعنی 5 صورتوں میں یعنی آل عمران، ہود، الحجر، مریم، صافات اور زاریات میں 5 نبیوں کے بارے میں 8 الہامی بشارتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بتائی ہوئی ہیں۔ وہاں پر جب اللہ بشارتیں دیتا ہے اپنے برگزیدہ انبیاء کو یا حضرت مریم علیہ السلام کو، تو اس وقت پھر یہ سارے انبیاء یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہیں، ہماری بیویاں بانجھ ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میرے کیسے لڑکا ہو جائے گا۔ باقی انبیاء بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہیں، ہماری بیویاں بانجھ ہیں، ہمارے کیسے لڑکے ہو جائیں گے۔ تو باہر اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کے بعد ان کے گھروں میں یہ غلام پیدا کیے، یعنی ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلیم غلام کر کے پکارا ہے قرآن کریم میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے علیم غلام کے طور پر پکارا ہے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے نافلہ کے طور پر، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ سارے انبیاء جو تھے یہ بشارتوں کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، کیا کوئی انسان قرآن مجید سے یہ ثابت کر سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بیٹے کی بشارت بخشی ہو اور اس بشارت کے وقت وہ مبشر بیٹا دنیا میں موجود ہو؟ یہ نمبر 1 یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بشارت کے بعد وہ مبشر بیٹا پیدا ہو جائے اور اس کی پیدائش کے بعد بھی اس کی بشارت سے متعلق کلام الہی اس ملہم پر نازل ہوتا رہے جس کو وہ بشارت دی گئی تھی یا جس گھر میں وہ مبشر پیدا ہوا تھا؟ یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی سامعین کرام، کیونکہ یہ بات نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ قرآن کریم بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو، یعنی ان کے باپوں کو یا حضرت مریم کو کوئی بشارت نہیں دی تھی۔ وہ پیدا ہو گئے تھے بچے، اللہ نے دے دیے تھے۔ ایسا ہوا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کی بشارت دے، وہ بچہ پیدا کر دے، پھر بھی اس کی بشارت جاری رکھے۔ یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ قرآن کریم کا جو سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بیان فرمائی ہوئی، اس کے خلاف یہ باتیں ہیں۔ اب اگر جناب مرزا محمود احمد صاحب ذکی غلام اور مسلم موعود تھے تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد 11 مبشر الہامات حضرت مرزا صاحب السلام پر کیوں نازل ہوئے؟ یہ جو 11 الہام ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہوئے تھے، اور میں اس تفصیل کو نہیں اس وقت بیان کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ میرے مضامین اور کتابوں میں سے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو الہام ہیں سچے الہام ہیں۔ مرزا صاحب السلام نے اپنی کتابوں میں اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے قرآن کریم کی وحی پر یقین ہے، اور یقین کے معاملہ میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھا، وہ ذکی غلام تھا، تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد وہ 11 بشارتیں جو ذکی غلام کے بارے میں ہی، ذکی غلام کے الفاظ میں یا وہ دیگر صفات ذکی غلام کی جو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے ساتھ اس کی بشارتیں موجود ہیں 6-7 نومبر 1907 تک، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات تک۔ اب میں ایک اعتراض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے کیا جاتا ہے اکثر۔ وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے سامعین کرام کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس نبی یا غیر نبی کو غلام کی بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے بشارت کا یہ وعدہ ملہم کے ہاں بطور جسمانی لڑکا پورا فرمایا تھا، نہ کہ بطور روحانی فرزند۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک پہلا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب السلام پر 13 مبشر الہاموں کی بدولت اگر یہ سچ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے
تو 13 لڑکے جسمانی پیدا ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ الہام سچے ہیں. اور 13 لڑکے حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں، یعنی آپ کی زوجہ ثانی جو حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، ان کے گھر میں تو صرف 5 لڑکے پیدا ہوئے تھے. یہ 13 لڑکے، لڑکیاں ملا کے بھی 13 بچے نہیں بنتے. دوسری بات یہ ہے جو میں جواباً کہنا چاہتا ہوں کہ غلام کا لفظ قرآن پاک میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. اولاً جسمانی بیٹا، اور ثانیاً نوجوان لڑکا یا خادم وغیرہ، یعنی اینی ینگ بوائے، کوئی بھی کچھ ینگ بوائے ہو، لڑکا ہو، عربی میں اس کو غلام کہتے. مثال کے طور پر یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورۃ مریم کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لفظ غلام جسمانی بیٹے کے معنی میں استعمال فرمایا، اور بشارت کے بعد یہ دونوں جسمانی بیٹے پیدا ہوئے تھے. لیکن سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لفظ یعنی غلام کا استعمال محض غلام یعنی خادم یا نوجوان لڑکا کے معنی میں بھی فرمایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا. اس نے کہا، اے قافلہ والو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے. قالا یا بشرا ھذا غلام، اور انہوں نے اسے ایک پونجی کے طور پر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ قافلہ والوں نے یہ جو کہا تھا ھذا غلام، کہ یہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ یوسف علیہ السلام ان کے کچھ جسمانی بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے تو ویسے کہا ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک نوجوان لڑکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی بیٹے کے علاوہ بھی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام کے لفظ کو اینی ینگ بوائے، نوجوان لڑکے کے معنی میں استعمال فرمایا ہے. اسی طرح سامعین کرام، سورۃ کہف کی آیت نمبر 75 میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام جو ہے بمعنی لڑکا یعنی بطور محض غلام کے استعمال کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. وہ دونوں پھر روانہ ہوئے. یہاں پر ایک بزرگ ہے جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں. تو یہ سورۃ کہف میں ایک واقعہ ہے، لوگ جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، وہ دونوں پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا. وہ اس بزرگ کی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس نے کہا، کیا تو نے ایک معصوم جان کو جس نے کسی کی جان نہیں لی قتل کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کر دیا بزرگ سے، یقیناً تو نے ایک سخت ناپسندیدہ بات کی ہے. سامعین کرام، یہاں پر یہ جو لفظ غلام استعمال ہوا ہے، یہ بھی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اس بزرگ کا وہ لڑکا نہیں تھا جس کو قتل کیا گیا تھا. وہ جسٹ ایک اینی ینگ بوائے تھا، ایک لڑکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام جو ہے جسمانی بیٹے کے علاوہ بھی استعمال فرمایا ہوا ہے کسی بھی نوجوان لڑکے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو 13 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں وہ جسمانی لڑکوں کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھیں. اگر ہوتی جسمانی لڑکوں کے متعلق
تو وہ 13 لڑکے اللہ ضرور ان کے گھر میں پیدا فرماتا کیونکہ وہ صادق تھے. جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ سامعین کرام یہ ایک ہی روحانی فرزند یعنی مسلم موعود کی بار بار بشارت ان میں دی گئی تھی، ملہم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسلم موعود، یہ ذکی غلام ابھی تک پیدا نہیں ہوا. یہ اللہ بتا رہا تھا بار بار ان بشارتوں میں. وہ اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں سامعین کرام ایک لڑکے اور ایک ذکی غلام کی دونوں کی بشارتیں موجود ہیں. بشارتوں کے علاوہ اس الہامی پیشگوئی میں ان دونوں وجودوں کی بعض صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر غلام کی جو علامتیں ہیں، صفات ہیں، دیگر علامتوں کے علاوہ اس کی یہ 3 علامتوں کا بھی ذکر ہے. مثلا اس کو اللہ نے ذکی قرار دیا، حلیم فرمایا، اور تیسرا مظہر الحق بالعلائے کان اللہ نزل من السماء اس کو فرمایا. جبکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا ہوا بتایا ہے. اور آخری جو بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی کے متعلق انا نبشرک کا بے غلام نسم ہو یحییٰ. یہ یحییٰ جو علامت ہے یہ بھی وہی ہے، یعنی علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے ہوئے یا سخت ذہین و فہیم کو ہی ہم یحییٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو علم کو زندہ کرے گا یعنی علوم ظاہری و باطنی سے پر ہوگا، سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علم کو زندہ کرے گا، علم اس کو زندہ کر دے گا. اور زندہ جو رہنے والا ہو انسان ہو وہ یحییٰ ہوا کرتا ہے. تو ایک ہی یہ اصل میں 2 مختلف معنی میں ایک ہی صفت ہے جو بیان کی گئی ہے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد حضور اسلام کے گھر میں سامعین کرام 5 لڑکے پیدا ہوئے اور آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا. کسی لڑکے کی پیدائش کے بعد بھی غلام سے متعلق بشارات کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ علامات کے ساتھ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو 13 مبشر الہامات ہیں آپ تذکرہ میں سے پڑھ سکتے ہیں، میرے ویب سائٹ پر مضمونوں میں اور کتاب میں یہ لکھے ہوئے ہیں. 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی اس سے متعلقہ ان الہامی بشارتوں کا یہ سلسلہ جو ہے 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا. اور اس طرح قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا اور ظاہر ہونا تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا سامعین کرام کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکا بشمول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، کیونکہ موعود ذکی غلام یا مسلم موعود تو حضور اسلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اے قادیانی بھائیو، اگر جناب مرزا محمود احمد اپنا دعویٰ موعود لڑکے تک رکھتے تو پھر اس کا دعویٰ یقیناً سچا ہوتا، لیکن اگر آپ نے حلفاً مسلم موعود یعنی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر یہ دعویٰ قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نہیں، قرآن مجید اس دعویٰ کو جھٹلاتا ہے. اب یا تو لوگ اس غلط دعویٰ مسلم موعود سے دستبردار ہو جائیں یا پھر اس غلط دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر کوئی قادیانی بھائی یہ کہے کہ کیا خلیفہ ثانی صاحب نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر کے جھوٹ بولا تھا، تو میں اس کے جواب میں سوال کنندہ سے یہ 2 سوال پوچھوں گا. نمبر 1، اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب ہی ذکی غلام یعنی مسلم موعود تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش یعنی 12 جنوری 1899 کے بعد ذکی غلام کے بارے میں 11 مبشر الہامات نازل فرما کر ملہم اور اس کی جماعت کو کیا نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کر گمراہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں. دوسرا سوال یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب ہی اگر ذکی غلام یعنی مسلم موعود تھے تو پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام کے متعلق وہ تمام مبشر الہامات جو کہ خلیفہ ثانی صاحب کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے شائع کر کے کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنی جماعت کو اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، آپ خود فیصلہ کریں
کہ آپ نے مرزا بشیر الدین محمود کو سچا بنانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو جھوٹا بنانا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. استغفار کرنا چاہیے اس قسم کی سوچ پر. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. میں از راہ ہمدردی تمام سامعین کی رہنمائی کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ سب الہامات سچے تھے، سونے کی طرح سچے الہامات تھے. اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جن پر یہ الہامات نازل ہوئے تھے وہ بھی یقیناً اپنے تمام دعوے میں صادق تھے. اور اللہ تعالیٰ جس نے یہ الہامات آپ پر نازل فرمائے تھے وہ بھی یقیناً کائنات کا سچا خدا ہے. جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق موعود مسلح یعنی موعود ذکی غلام نے حضور علیہ السلام کی جماعت میں اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا. جہاں تک اتحادی غلطی کا تعلق ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنے رسالہ آسمانی فیصلہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ ایک دوسرا اعتراض ہے جو جماعت احمدیہ کی طرف سے کیا جاتا ہے اکثر، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے قادیان کے آریاؤں کی درخواست نشان نمائی کے لیے ہوشیارپور میں جو چلہ فرمایا تھا، اس چلہ کے دوران بشارت دیے گئے مسیح موعود کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس موعود وجود کا یہ وعدہ انہی ایام میں پورا فرماتا تاکہ نشان طلب کرنے والے آریوں کا منہ بند ہو جاتا، نہ کہ 1 صدی کے بعد. یہ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے سامعین کرام جو لوگوں کو دیا جاتا ہے، وگرنہ اس اعتراض میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارت اللہ نے دی تھی، ایک لڑکے کی اور ایک ذکی غلام کی. اللہ تعالیٰ نے موعود لڑکے کا وعدہ بطور مسیل بشیر احمد اول آریوں کی زندگی میں دکھا دیا تھا، مرزا صاحب کو دیا ہے. یعنی یہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا اللہ تعالیٰ نے ان آری جو وہ آریائی تھے جنہوں نے نشان طلب کرنے کے لیے درخواست کی تھی، ان کی زندگی میں، قادیان کے وہ لوگ تھے، ان کی زندگی میں 1899 کو 12 جنوری 1899 کو بطور مسیل بشیر احمد اول جہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور لڑکا حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، تو وعدہ پورا ہو گیا. ثانیاً ذکی غلام یعنی مسیح موعود کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے 1 صدی بعد یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور روحانی فرزند اس عاجز کے وجود میں فرمایا ہے. تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ کوئی اعتراض والی بات نہیں. سامعین کرام، جناب مرزا محمود احمد صاحب موعود لڑکا سے متعلقہ ضمنی الہامی پیشگوئی کے مصداق ضرور تھے، لیکن آپ نے جماعت احمدیہ میں مسلح موعود یعنی موعود ذکی غلام ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں ایک فساد عظیم برپا کیا. اگر مرزا محمود احمد صاحب مسلح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ نہ کرتے اور اپنے دعوے کو موعود لڑکا تک محدود رکھتے تو پھر جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلح موعود کے حوالہ سے کبھی بھی موجودہ فساد پیدا نہ ہوتا، اور نہ ہی قادیانی نام نہاد خلیفے جماعت میں دوسری بدعتیں مثلا ختم نبوت وغیرہ کا رواج دیتے یا لوگوں سے آزادی ضمیر کا حق چھینتے وغیرہ وغیرہ. میں نے 1-2 یہ باتیں بتائی ہیں، وغیرہ درجنوں اور ایسی باتیں ہیں، بدعتیں ہیں یا ایسی غلطیاں ہیں جو جماعت میں پیدا کر لی گئی ہیں، اور اس کی بنیاد یہی جھوٹا دعویٰ مسلح موعود کا ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات 12 اور 13 میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ مفسد ہیں، مصلح نہیں ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے مرسل کے بار بار اور بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بعض اوقات قوم اس کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مرسل اپنی قوم کے اس ضدی رویے سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مومن بھی مایوس ہونے لگتے ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی موت کے وقت میں بنی اسرائیل میں ہوا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا اور آپ کے سارے حواری تتر بتر ہو گئے تھے۔ اسی حوالہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب پیغمبر ان سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ہماری مدد ان تک پہنچی، پس جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مضر قوم سے کبھی ٹلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ سب کو حق اور سچ کو سمجھنے اور پھر گمراہی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنے کی جرأت اور توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔